اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ کریں گے سورہ بقرہ کی آیات 40 سے لے کے 42 تک۔ آیت نمبر 40 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی جو ہے یہ وہی حرف ندا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا یا ایہا، اسی طرح یا بنی اے اسرائیل۔ بنی آگے جو آتا ہے نا، یا ہے اے کے لیے اور بنی بیٹوں کے لیے آئے گا، اسرائیل یعقوب کے۔ اذکرو یاد کرو، نعمتی نعمت کو، اینڈ پہ یا ہے، چھوٹی یا جو آتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے میرا، تو نعمت میری، التی وہ جو، انعمتو انعم تو ہم انعام کہتے ہیں نا اردو میں، بالکل وہی چیز ہے کہ انعام کی آگے تا ہے، اینڈ پہ تا کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، تو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم علی بالکل ویسے ہی جو ہم سلام کے جواب میں کہتے ہیں نا، السلام، یہ سلام میں بھی اور وعلیکم میں بھی کہتے ہیں، علیکم تم پر، اور اوفو اوفو کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، بعہدی ساتھ کو، عہد میرے، کیوں میرے، کیونکہ اینڈ پہ یا ہے، اوفی اوفی کا مطلب میں پورا کروں گا، بعہدی کم، بعہدی عہد کو، کم اینڈ پہ ہے تو تمہارے، ایایا ایایا سے شاید آپ لوگوں کو کچھ یاد آ رہا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایگزیکٹلی بالکل وہی چیز ہے، اور ایا کا معنی ہوتا ہے صرف آپ ہی کی، اور آگے چونکہ یہاں پہ آپ نہیں ہے، ہم تو سورہ فاتحہ میں آپ کہتے ہیں، یہاں پر کیا ہے، یا ہے اینڈ پہ، تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے، اور صرف مجھ ہی سے، فرحبون پس ڈرو مجھ سے۔ آیا نمبر 41، اور آمینو ایمان لاؤ، بیما اس پر جو، انزلتو اینڈ پہ پھر دیکھیں تا کے اوپر پیش ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، میں، تو لکھ لیں اس کو کہ جب بھی اینڈ پہ تا آتی ہے اور اس کے اوپر پیش ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں نے، انزلنا انزلنا کیا ہوتا ہے، نازل کرنا، تو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما اس کی جو، مع ساتھ، کم تمہارے یا پاس تمہارے، و اور لا نہیں، تکونو ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن کافر، بھی ہی اس کے، و اور لا نہیں، تشترو اشترا یہ جو ہوتا ہے خریدنے کو کہتے ہیں، جو تجارت ہوتی ہے نا، خرید و فروخت بیسکلی، تو تشترو خرید لو، بی آیاتی بی ہے شروع میں تو اس کے معنی بدلے، آیاتی پھر دیکھیں اینڈ پہ یا ہے تو آیاتی آیتوں کے، اینڈ پہ یا تو میری، ثمنن قیمت، قلیلاً بہت تھوڑی، و ایایا ابھی ہم نے اوپر دیکھا، اور مجھ ہی سے، فتقون بس ڈرو، یہ تقوی سے ہے تو آپ کو دیکھ کے پھر یاد آ جائے گا کہ یہ جیسے تقوی ہے وہی ہے یہ، فتقون بس ڈرو مجھ سے۔ آیا نمبر 42، و اور لا نہیں، تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطلی باطل کے ساتھ، و تکتمو اور نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، و اور انتم تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، زیادہ آیات اسی لیے ہم لیسن کی نہیں کرتے تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں، کیونکہ آیات لمبی ہیں اور ہمارا چونکہ پھر 2 دن ہوتا ہے تو اسی لیے یہ کہ آپ لوگ ایزیلی اس کو کر سکیں۔ تو چلیے انشاءاللہ تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 40، یہاں سے دیکھیں کیا چیز شروع ہو رہی ہے، بات سٹارٹ ہو رہی ہے، یا بنی اسرائیل،
یہ کیا طریقہ ہے حرف ندا، یعنی کہ بلانے کا انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کا ہم نے پہلا خطاب جو اسی سورہ میں ہم نے پہلے دیکھا تھا، اس میں خطاب کس سے ہو رہا تھا؟ خطاب تھا جنرل پبلک سے، لوگوں سے، یا ایہا الناس۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا ایہا الناس سورہ بقرہ میں سب سے پہلا خطاب جو تھا وہ تھا پورے قرآن میں، آپ کہہ لیں کہ جو پہلا خطاب تھا وہ والا تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا ہے۔ اب یہاں پر خاص طور پہ بنی اسرائیل سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اے بنی اسرائیل، اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر۔ اس کے آیت کے 3 پورشن ہیں، نہیں بلکہ 3 نہیں ہیں، یہاں پر ایک اس کے 4 ہیں، آپ دیکھ لیں۔ پہلا پورشن اس کا یہ ہوگا کہ یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم کو انعام کی۔ پھر اس کے بعد آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اور میرے عہد کو پورا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یہ نمبر 3 تھا اس میں۔ اور جو 4تھ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ پوری ایک بنی نوع انسان جو تھے ان سے خطاب ہوا تھا پچھلے خطاب کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا۔ اور کیا کہا تھا ان کو؟ کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تھی کہ عبادت کرو ایک اللہ کی۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے، اور اہل خطاب ہونے کی، اہل خطاب کہہ رہی ہوں، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا حق زیادہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے۔ اسی لیے یہاں پر خاص طور پہ ان کو کہا جا رہا ہے، یہاں سے لے کر یعنی کہ آیا نمبر 40 سے لے کر 147 آیات تک سورہ بقرہ کی، جو بنی اسرائیل کے اوپر انعامات اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے نا، وہ 10 انعامات ان آیات کے اندر بتائے گئے ہیں۔ سو ونس اگین آیات 40 سے لے کر 147 تک 10 انعامات اللہ تعالیٰ کے، پھر ان کی 10 جو تھیں بدعمالیاں، پھر ان پہ ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو سزائیں ان کو دی گئیں وہ بھی 10 تھیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا ذکر ان آیات میں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ اور اصل میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیتے ہیں، اس سے بات ہمیں زیادہ کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاص طور پہ یہاں پر کیوں مخاطب کیا ہے۔ یہود جو تھے مدینہ میں بکثرت آباد تھے، چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر ان میں تقریباً 4000 پیغمبر آ چکے تھے، اس لیے تمام عرب پر ان کے علم اور فضل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت خاص ہیں، سپر ہیں، اسپیشل ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنے سارے پیغمبر آئے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں ابھی امپورٹنٹ ہے، آپ کو رکھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کون تھے آگے؟ حضرت ان کے 2 بیٹے جو تھے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے سارے پیغمبر جو تھے وہ اس لینیج سے آئے تھے، اور جبکہ جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان سے کون آئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک ہی پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام سے آئے تھے۔ تو یہاں پر چونکہ حضرت اسحاق کی بات ہو رہی ہے کہ سارے پیغمبر آلموسٹ کہتے ہیں تقریباً 4000 تک کے پیغمبر تھے جو ان کے بعد آئے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ میں بہت زیادہ وہ پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم بہت اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم خاص ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں خاص تھے بھی وہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بے شمار انعامات کیے، لیکن جیسے کہ انسان کی نیچر ہے کہ جب بھی دیکھیں ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اس وقت تو ہم تھوڑا سا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑا سا اللہ کی طرف ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اللہ سے دور اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان دوبارہ سے گناہوں کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کیا کہ انہوں نے بے شمار اللہ تعالیٰ کے انعامات کے باوجود جیسے جیسے مدت گزرتی گئی ان میں بہت سارے عیوب آنے شروع ہو گئے، جن میں حسد بھی بہت زیادہ تھا کہ یہ لوگ حسد بھی بہت کرتے تھے۔ اور یہ ان کو جو سب سے زیادہ پرابلم تھی وہ یہ تھی
کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ جو آخری نبی ایک آنا ہے وہ ہماری لینیج کا ہوگا، کیونکہ ان کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سپوائل ہو چکے تھے کہ ہمارے سارے پیغمبر ہمارے اس میں سے آ رہے ہیں، تو یہ آخری نبی بھی ہمارے میں سے ہی آئیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لینیج سے نہیں آئے تو یہ بات ان کو کھٹکتی تھی، اور یہ بات وہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کا ورڈ جو یہاں پر یوز ہوا ہے بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، اس کے کچھ اس کی چیزیں ہیں جو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے ایکچول معنی جو ہیں اسرائیل کے وہ ہیں، جیسے عبداللہ ہوتا ہے نا، اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ۔ دوسرا اس کے بارے میں چیز جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب کون؟ یعقوب کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کے والد۔ جی بالکل، تو ہم اگر اوپر سے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل سے مراد ان کی اولاد یا یہودی قوم ہے۔ اب یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، تو لیکن ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ان کی چیزوں کو ہمیں کیوں یہاں پر بتایا جا رہا ہے؟ کہ ان کو تو ٹھیک ہے، وہ تو بنی اسرائیل تھے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ کو ہم نے انعام دیا، یاد کرو اس چیز کو، اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگ لیسن حاصل کر سکیں، اس سے سبق سیکھیں ان چیزوں سے۔ کوئی بھی امت دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اس کے پاس رسول بھیجتا ہے، کتابیں دیتا ہے، پھر اگر وہ لوگ بدعمالیاں کرنی شروع کر دیں تو پھر ان کو آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سارا بتایا ہے، بتانے کا مقصد تاکہ ہم اپنے آپ کو اندر ہر جگہ فٹ کر کے دیکھتے چلے جائیں کہ کہیں ایسی کوئی چیز ہم تو نہیں کر رہے اپنے اندر، کیونکہ ورنہ قرآن ہم نے جیسے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہ کوئی قصے کہانیوں والی کتاب نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس میں پرانے لوگوں کے قصے ہیں، واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بلا مقصد اس میں نہیں ڈالی، ہر چیز قرآن میں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے بہت بڑا۔ تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیز یہاں پہ ڈلی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز آپ لوگ اگر غور کریں، جس کو ہم کہتے ہیں نا قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے بھی کیا بات کی کہ اسرائیل کے معنوں میں ہم نے دیکھا کہ اس سے مراد ان کی اولاد یا یہود ہیں، تو پھر ہم یہود بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہود ہی بنی اسرائیل ہیں بیسیکلی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی یہاں کہہ سکتے تھے کہ اے یہودوں، کہہ سکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کیوں کہا؟ کوئی آپ میں سے اگر کوئی ذہن میں آپ لوگوں کے ہو، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنا دماغ میں نا تھوڑا سا سوچیں کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی کہ بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، انہیں یہود کیوں نہیں کہا گیا؟ اب دیکھیں یہاں پر نیک باپ کی ریفرنس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بھی کہا کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ تو جب آپ کسی کو کسی کی اپنے باپ کی ریفرنس سے بلاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک آنر کی بات ہوتی ہے، آپ کو ایک رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے۔ تو اپنے باپ کی ریفرنس سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے معزز باپوں کی اولاد، اے بنی اسرائیل۔ جیسے کہ کبھی اس طرح کا یہ ایک انداز ہے کہ جیسے دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کسی کو احساس دلانا ہوتا ہے آپ نے، تو آپ ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ سوچو تم کس کی اولاد ہو۔ اور یہ بات کیوں کہی جا رہی کہ جب ان لوگوں میں بدعمالیاں آ گئی، یعنی کہ وہ غلط کام کرنے لگ گئے، تو پھر ان کو اس ریفرنس میں کہا گیا کہ تم دیکھو تم اولاد کس کی ہو اور تم حرکتیں کون سی آپ لوگوں نے شروع کر دی ہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بنی اسرائیل کی شان بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ شان بیان کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ نیک اور صالح تھے، لیکن ان کی اولاد میں سے کچھ نیک بھی تھے اور کچھ بد بھی تھے۔ تو اسی لیے ان کو اس ریفرنس سے پہ بلایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ اپنا یہ یاد رکھو کہ ہمارے باپ دادا کون ہے پیچھے سے جہاں سے ہم آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ معزز یوسف علیہ السلام، کہ وہ خود نبی تھے
ان کے باپ نبی تھے، ان کے دادا نبی تھے، اور ان کے پردادا بھی نبی تھے، اور پردادا ان کے کون تھے؟ جو اللہ کے خلیل تھے، یعنی کہ خلیل اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب ہم نے جیسے یہ لینیج ابھی ہم نے دیکھی کہ ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام۔ تو کتنی مجھے تو بہت ایک انٹرسٹنگ یہ لگی تھی حدیث کہ میں نے جب اس کو پڑھا ہے کہ کتنے سارے آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے معزز اگر ہیں تو وہ ہیں لوگوں میں۔ تو یہاں پر یہ کہہ کر مدینہ کے یہود سے خطاب ہے جو بنی اسرائیل کو کہہ کر بلایا جا رہا ہے نا، تو اس میں خاص طور پہ جو یہودی مدینہ میں رہتے تھے ان کو بھی خطاب ہے، ان یہاں سے جو بتایا جا رہا ہے، اور ان کے علاوہ یہود سے تو ہے ہی ہے مینلی، لیکن نصارہ سے بھی ہے، اس لیے کیونکہ یہ دونوں جو تھے یہ اہل کتاب ہیں، اور وہ دونوں جو تھے وہ اسی لینیج سے ہی آئے تھے، یہود و نصارہ دونوں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی تو بنی اسرائیلی کی طرف بھیجے گئے تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے بعد ہی تو آئے ہیں سب۔ ہمیں جو یاد رکھنے کی چیز ہے نا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اسرائیلی ہونا، اگر ہم کہیں کہ کوئی اسرائیلی ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہود بھی اور نصارہ بھی دونوں اس بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو اسرائیلی ہونا جو ہے وہ ایک نسب ہے، جو آپ کا حسب نسب ہم کہتے ہیں نا کہ کیا ہے، وہ آپ کا نسب ہے۔ یہودیت، یہودی ہونا مذہب ہے، تو اسرائیلی ہونا آپ وہ نسب ہے، کیونکہ پیچھے سے جو لینیج آ رہی ہے، جو دادا پردادا، اس کی وجہ سے وہ نسب ہے جو ملا ہے، لیکن آگے ریلیجن جو ہیں وہ پھر اس کے بیسس پہ وہ بن گئے کہ کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا۔ ہر یہودی اسرائیلی نہیں ہوتا، لیکن ہر اسرائیلی جو ہوتا ہے وہ یہودی ہوتا ہے۔ مدینہ میں یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ٹائم میں مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے جو ان کے تھے یہودیوں کے، ان میں دو جو تھے وہ تھے جو کفار تھے دوسرے ان کے تھے، اور 3 جو تھے وہ یہودیوں کے تھے۔ تو یہودیوں کے جو قبائل تھے ان میں ایک بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے، بگ قبیلے۔ جب ہم اگر سیرہ پڑھیں گے نا موقع ملے کبھی تو اس میں اس کا ہمیں بہت اچھی طرح تینوں کا پتہ چلے گا۔ اب بندہ سوچے کہ یہ مدینے میں کیوں اتنے سارے یہودی تھے، تو اس کی ایک بہت انٹرسٹنگ ریزن ہے۔ یہودی اس وجہ سے مدینہ میں مقیم تھے کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پتہ تھا، یعنی کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے کر آئیں گے۔ ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتہ تھا، ان کو یہ پتہ تھا کہ جو آخری نبی نے آنا ہے وہ اس علاقے میں آنا ہے، مدینہ میں وہ آئیں گے۔ تو انہوں نے پہلے سے ہی آ کے وہاں پر آباد ہو گئے تھے، اور انہیں یہ تھا کہ وہ آخری نبی جب آئے گا تو ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیوں سمیت مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، جن کا بہت زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی پروفٹ کا ذکر ہے قرآن میں تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، آلموسٹ ہر پارے کے اندر آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ سارے جو پیغمبر تھے یہ سب بنی اسرائیل میں سے آئے۔ یہ ہم نے صرف مین یا میجر کا ذکر کیا، جو ان کے درمیان ان بٹوین اور جو ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ خالی یہی پیغمبر آئے تھے، تو ڈیفینیٹلی پیغمبر اس سے بھی زیادہ تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 4000 پیغمبر آئے تھے۔ اب یہ سارا کچھ بتا کر
ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ اب جو ذکر ہوتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ شکر کی بھی قسم ہوتی ہے کہ شکر ہم کرتے ہیں، ایک آپ کا شکر دل میں ہوتا ہے، پھر ایک شکر آپ کی زبان سے ہوتا ہے، پھر ایک شکر آپ کا جوارے سے ہوتا ہے۔ جوارے یعنی کہ آپ کے باڈی پارٹس کے ساتھ، باڈی پارٹ ہمارے ہوتے ہیں نا جو کہ ہم اپنی شکر ادا کرتے ہیں، جیسے عبادت کریں یا اپنے ہاتھوں سے آپ کچھ چیز اس طرح سے اپنے باڈی پارٹ سے آپ شو کرتے ہیں اس چیز کو۔ اسی طرح ذکر جو ہوتا ہے وہ بھی پہلے آپ دل میں کرتے ہیں کہ آپ دل میں سوچیں تو صحیح، کسی چیز کو یاد کریں۔ ہم اگر ذکر کرتے ہیں، کسی کو یاد کرتے ہیں جب، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیٹھے بیٹھے دل میں ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہم خود تو دل میں پہلے ایک آپ کا ہو رہا تھا نا کہ ایک دم سے خیال آتا ہے آپ کو، ایک دم کوئی چیز بھولی ہوئی یاد آ جاتی ہے، پھر آپ اپنے پاس جو بیٹھا ہوتا ہے یا فیملی ممبر ہوتے پھر آپ ان سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلے دل میں آپ غور و فکر کریں، سوچیں۔ نمبر 2 پھر اس میں کیا کریں گے؟ پھر آپ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کریں گے۔ تو یہاں سے اس آیت سے ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ یاد کرو میری نعمتوں کو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم بھی جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں، کسی بھی گیدرنگ میں یا اپنے ہی فیملی میں کہیں ہوں، تو اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب اس میں یہ فرق ہے چیز، ذکر کرنا اور شو آف کرنا۔ اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا وقت آپ شو آف کر رہے ہیں، کون سا وقت آپ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ پہ کیا کیا نعمتیں کی۔ اب دیکھیں آپ یہ جو اس وقت ہم لوگ بیٹھ کے یہاں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہم جب کہیں کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی گروپ میں بیٹھے ہیں، گروپ مین کہ کوئی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، اب وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کا تو میں اتنا احسان اللہ کا میرے پہ کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، کہ میں کیا پہلے ہوتی تھی اور اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے مجھے اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے چہرے پہ وہ ایک سکون کوئی دیکھتا ہے، آپ کے چہرے پہ ایک نور آتا ہے قرآن پڑھنے سے، اور پھر جب آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے جو ابھی بھی جڑے نہیں ہوئے اس کے ساتھ، جب وہ آپ کو پرسکون دیکھتے ہیں تو ان کو بھی دیکھ کے دل کرتا ہے کہ میں بھی یہ چیز حاصل کروں۔ جس طرح یہ اتنی کنٹینٹ ہو گئی ہے کہ اس کو دنیا کی فکر ہی ختم ہو گئی، اس کی سوچیں پہلے جو ہوتی تھیں ہم لوگوں کی، کسی نے کوئی بات کہہ دی، ہمیں دکھ دے دیا کسی چیز نے، ہم کتنے دن اس سے دکھ کو لے کے بیٹھے رہتے تھے۔ اب جب آپ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی وجہ سے آپ اپنا وہ ٹائم جو پہلے ہم ادھر ادھر لگاتے تھے اب ہم اپنا قرآن پڑھنے میں لگاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے ذکر کریں، ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے ہدایت پا گیا تو آپ دیکھ لیں آپ اس آیت پہ کوالیفائی کرتے ہیں جو اس قرآن میں جو آیت ہے کہ ایک انسان کو بچا لینا پوری جو امہ ہے اس کو بچانے کے برابر ہے۔ تو آپ نے جب ایک بندے کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کی آخرت بچا لی ہے۔ تو آپ نے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے پوری امت کو بچا لیا ہے، اور اسی طرح ایک بندے کا قتل کر دینا پوری امت کا قتل کرنا ہے۔ تو یہ اپنے اندر بس رکھا کریں کہ چاہے ایک بندہ بھی میری وجہ سے قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو اس آیت کو ذہن میں اپنے رکھا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو پھر اجر ملے گا، اس سوچ کا بھی۔ پھر آپ نے دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، دوسروں کے سامنے آپ نے اپنی ان چیزوں کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ نے میرے پہ کرم کیا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، الحمدللہ اللہ نے ایک اولاد دی ہے، اولاد آپ کے کہنے کار میں ہے، یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہوئے بھی اگر اولاد آپ کی اچھی ہے بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کو دیا ہے کہ ہم کسی سے مانگ کے نہیں کھاتے، ہمارے اپنے اپنے گھر میں کھانا ہے، ہمارے پاس چھت ہے جس کے نیچے ہم ہیں، ایسا نہیں کہ سردی میں ہم باہر ٹھٹر رہے ہیں، کتنے لوگ ہوم لیس ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا ضروری، اسی طرح پھر اپنے ایکشن سے بھی ہم اپنے شو کریں چیزوں کو۔ پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی تھی ان میں دینی نعمتیں بھی تھی اور دنیاوی نعمتیں بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دینی نعمتوں میں اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ انبیاء بھیجے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ جو تھے ان کے پاس علم بہت تھا، یہودیوں کے پاس عمل نہیں تھا، جبکہ نصارہ جو تھے، عیسائی جو تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ عمل بہت تھا، علم نہیں تھا۔ تو یہ فرق ہے۔ تو یہ لوگ علم والے تھے
بہت زیادہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اور اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. جو ہم کہتے ہیں نا بنی اسرائیل اللہ کی فیوریٹ لوگوں میں سے تھے، ان کے علم کی وجہ سے ان کو چنا تھا. ان میں بادشاہ بھی بنائے اللہ تعالیٰ نے. بادشاہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور ان کے جیسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو ان کے پاس کتاب اللہ نے دی، ان کو حکومت دی، ان کو نبوت دی، پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ان کو جہانوں پر فضیلت عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اور کتنا بڑا کام ان کے ساتھ کیا کہ ان کو توبہ قبول کی ان کی. کس وقت کی توبہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے پیچھے کیا کیا تھا؟ بچڑا بنا لیا تھا. سامری نے بنایا تھا لیکن یہ بھی لگ گئے تھے، ان کی باتوں میں آ گئے تھے اس بندے کی، تو بچڑے کو معبود بنا لیا سارے لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کی. اب جو دنیاوی جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ من و سلوہ ان کے اوپر اترتا تھا اور کسی پہ بھی نہیں اترا سوائے ان کے. پھر آپ دیکھیں ان کے لیے ان کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے. ہر قبیلے کا ایک چشمہ، کیوں؟ تاکہ لڑائی جھگڑا ہی نہ رہے بالکل بھی. ہر ایک کو اللہ نے ان کی، آپ کہہ لیں کہ ہم گھر بناتے ہیں نا تو ایک اٹیچڈ بات ہمیں ساتھ چاہیے ہر روم کے، آپ کے کسٹم میڈ، کہ اسی طرح ان کے لیے 12 چشمے نکالے. پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ بھی کیا. یوسف علیہ السلام کے دور میں انہیں ایجپٹ میں دیکھیں کتنا عمدہ ٹھکانہ ان کو دیا. اور ہم نے پڑھا تھا سورہ یوسف میں جب ہم نے دیکھا کہ یہ سارے وہاں پہ ایجپٹ میں موو ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعمتوں کو یاد کرو، کیوں؟ تاکہ اللہ کا حق ادا کر سکو. یہ تھا مقصد بتانے کا کہ کیوں یاد کرو، تاکہ اللہ کا حق ادا کر سکو، اللہ کی عبادت کر سکو، اور آخری نبی کے آنے کو اپنے لیے بھی نعمت سمجھو. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ کا عہد، کون سا عہد اللہ تعالیٰ کا؟ اس میں ہے جو وفا کا جو ہوتا ہے نا، اوفو، تو یہ وفا سے ہے. وفا کے معنی ہوتے ہیں پوری طرح کسی کام کو کرنا. آیت نمبر 83 اور 84 سورہ بقرہ کی جو ہے اس میں اس عہد کی نا ڈیٹیل بتائی گئی ہے. تھوڑی سی یہاں پہ بس ڈسکس کر لیتے ہیں ہم کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عہد کیا تھا کہ تورات کے احکام کی پابندی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، والدین کے ساتھ احسان والا درجہ کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کے ساتھ عہد کیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے اعمال پر بہترین جزا عطا کروں گا، پھر تمہارے گناہ دور کر دوں گا، پھر ایسے باغات جن کے نیچے نہریں ہوں گی وہ تم لوگوں کو دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ اور کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی قبولیت اور ثواب کا وعدہ وہ کیا ان لوگوں کے ساتھ. پھر ان کو عزت دی، غلبہ دیا، ملک شام کا قبضہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. پھر سب سے بڑی چیز اپنی رضامندی. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی رضامندی دے دے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کہا کہ یہ میں پورے کروں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے تم نے اپنے عہد کو پورا کرنا ہے، تو پھر میں یہ چیزیں پوری کروں گا تمہارے ساتھ. اور یہ سب بتانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. کتنا امپورٹنٹ لیسن ہے اس میں. دیکھیں یہ نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرتے رہو. یہ اییا جو ہے یہاں پر ہم نے جو ابھی بات کی تھی اس کو ٹرانسلیشن میں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، یہاں پر آخری جو اس کی پروناؤن ہے ضمیر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایاکا، یہاں پر کیا ہے؟ ایا یا.
تو یا جب اینڈ پہ آتا ہے تو وہ میرے لیے ہو جاتا ہے، اور یا اکیلا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ کلمے میں نا زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ایمفسس کے لیے آتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم زیادہ سمجھنے کے لیے اگر ڈفرینٹ ڈفرینٹ پروناؤنس اس کے ساتھ ہم لگا لیں تو پھر دیکھیں کیا بنے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں یا جو یہاں پر ہے تو صرف مجھ سے، اب ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا ایا کا، صرف تجھ ہی سے، تو کاف زبر اینڈ پہ تو تجھ سے، یا ہو کا معنی کیا ہوگا؟ ہو کس کو کہتے ہیں؟ اس کو، تو صرف اسی سے یا صرف اس کو۔ تو یہ صرف آپ کو میں نے اگزامپل بتانے کے لیے کیا تھا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے کہ جب بھی کہیں آئے گا یہ کس کس طریقے سے آ سکتا ہے۔ تو ایا ہمیشہ سیم ہی ہوگا کہ صرف مجھے، صرف میری، صرف اینڈ پہ ضمیر کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ کون سا ہم اس میں یوز کر رہے ہیں۔ پھر فرحبون جو ہے اس کے معنی یہ رہبہ سے ہے، یہ خوف کو کہتے ہیں، اور یہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ جس میں ایک بے چینی اور اضطراب بھی ہوتا ہے۔ یہ خالی جس خوف نہیں ہوتا، یہ جس میں انسان بے چین بھی ہو، ایسا خوف کہ بس گھبراہٹ بہت زیادہ۔ تو بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے ان کے دشمن بن گئے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اس بات سے نہ ڈرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کیونکہ وہ ایک طرح سے، جب ہم نے علم کی بات کی نا کہ وہ ان کے پاس علم بہت تھا، تو یہودی جو تھے ان میں ان کے جو ریبائز تھے وہ کافی زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور جو کتاب تورات ان کی بک تھی اس کا ایکسیس ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ جو وہ ریبائز ہوتے تھے صرف وہ الاؤڈ تھے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے۔ تو جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، انہیں کچھ پوچھنا ہوتا تھا، تو وہ ان ریبائز کے پاس جاتے تھے، اور ریبائز کا جیسے آپ کہہ لیں کہ ان کا جیسے ایک سیناگوگ آئی تھنک ہوتا ہے ان لوگوں کا، چرچ اور سیناگوگ آپ کہہ لیں کہ اس طرح ساری جو عبادت کی جگہ ہوتی ہیں، تو اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک کمرہ ہوتا تھا، مطلب بڑے ہال میں، پھر اس کے بعد آگے ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں پہ انہوں نے اپنی وہ بک رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ پھر جب بھی کوئی بندہ وہاں پہ آتا تھا اپنا کوئی مسئلہ لے کر کہ ہمیں یہ بتائیں یہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے، پھر وہ رہبائی اس چھوٹے کمرے میں جاتا تھا، وہاں پہ جا کر اپنی تورات کھول کے اس میں سے دیکھ کر آ کر ان کو بتاتا تھا۔ تو ان کا اپنا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا اس بک کا۔ ہمارے پاس دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بندہ بیٹھ کے یہاں پہ بتائے۔ ہمیں زیادہ چانسز کیا ہیں کہ اگر یہ کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو جو بندہ بتائے گا وہ ہو سکتا ہے آپ کو مس گائڈ کر رہا ہو، وہ کچھ بھی کہے، آپ کے پاس کنفرم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس کتاب ہے، ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ ہمیں صحیح بتا رہا ہے کہ غلط بتا رہا ہے، شرط یہ کہ آپ نے خود بھی تو پڑھی ہو یہ کتاب۔ اب جب ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں تو ہمیں کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ اس میں تو یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یا آپ ایسے کر لیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، ہم بھی وہ پیچھے پیچھے یس یس کرتے آتے ہیں۔ تو سیکھنے کا مقصد کہ ہمیں کوئی بیوقوف نہ بنا سکے، کہ ہمیں پتہ ہو کہ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے، جبکہ جو اس وقت جو یہودی لوگ تھے وہ اس کتاب تک ان کی ریچ نہیں تھی۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، جو عمل کی بات اس آیت سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ ہم نے اپنی اپنی نعمتیں جو اللہ نے ہم پہ دی ہیں، ہم سب کی، ہر ایک کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دی، کچھ ایک جنرل نعمتیں جو سب کے پاس ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ کسٹم میڈ نعمتیں ہیں جو صرف آپ ہی کو عطا کی گئی ہیں، آپ کی سچویشن کے مطابق آپ کو دی گئی ہیں۔ تو ان اپنی اپنی نعمتوں کو یاد کریں، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر نعمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دین کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے، نبوت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت اگر کوئی آپ سے کہے کہ کیا ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام سب سے بڑی نعمت ہے کہ یہی وہ دین ہے کہ جس میں نجات ہے، جس میں پیس ہے، سکون ہے۔ تو آگے آخرت میں نجات کس کی ہوگی؟ صرف اس کی ہی ہوگی جو اس اسلام کو لے کر آئے گا۔ اور ہدایت کا مل جانا
گائیڈنس کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کسی کو کچھ سمجھانا ہو، ایک بات اور بھی ہمیں جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کچھ سمجھانا ہے تو اچھے طریقے سے مخاطب کریں دوسرے کو. یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے اس میں جو اور ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ جب بھی کسی کو مخاطب کریں یا آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی ہے، نصیحت کرنی ہے، آپ نے کوئی آرڈر کرنا ہے تو آپ نے عزت کے ساتھ کرنا ہے. اب اس میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے جو ایز بینگ پیرنٹس، ہم ماں باپ جو بچوں کے ساتھ اپنے کرتے ہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں نا، لیکن جب ہمارے اپنے بچوں کی بات آتی ہے تو ہم کس طرح سے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا نہیں ہوتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم بچوں کو پراپرٹی سمجھتے ہیں اپنی. ہم سمجھتے ہیں کہ میری اتھارٹی ہے، یہ بچے میرے انڈر ہیں، میں ان کو جیسے چاہوں بلاؤں، ہم انہیں غصے سے بلائیں، ڈانٹ کر بلائیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کو بلانے میں سٹارٹ میں ہی ہم غلط انداز سے بلاتے ہیں تو پھر ہم جو بھی اب اس کے بعد آرڈر بچے کو کریں گے نا تو اس کے آلریڈی وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے بچہ. تو وہ آپ کی بچے کو اریٹیٹ بھی کرتی ہے یہ چیز، بچہ انوائڈ بھی ہوتا ہے اور پھر چانسز ہے کہ وہ نہیں مانے گا. اس کی بنسبت اگر آپ لوگ کبھی اس بات کو آزما کے دیکھیں کہ کبھی آپ بچے کو بڑے پیار سے بلائیں اور آپ اس کو عزت کے ساتھ اس کو بات شروع کریں اور اس کو جو ایک اس کو بلانے کا ہی انداز ہوتا ہے پیار والے انداز سے بلائیں، پھر آپ دیکھیں جو بات اس کے بعد آپ کہیں گے نا وہ بچہ چونچرا کیے بغیر کر لے گا، کیونکہ وہ اتنے یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں ہماری زبان سے ہر وقت وہ اس طرح کی سن سن کے کہ وہ بچے پھر ڈاؤٹیڈ ہو جاتے ہیں. خیر و صحیح آج ماں نے اس طرح سے ہمیں بلا لیا ہے. تو یہ کہ یہ ورک کرتی ہے چیز. تو جب ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن تو ایک ایک آیت سے ہم نے عمل لینا ہے، سیکھنا ہے. تو اب آج سے کسی سے بھی آپ نے بات کرنی، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، باہر بھی کسی سے کریں، پولائٹلی کریں اور انہیں اچھے طریقے سے مخاطب کریں، کیونکہ یہی طریقہ یہاں پہ ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے پتہ چل رہا ہے. سب سے زیادہ کون ہمیں سکھانے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. دوسروں کو عزت دیں. اور اس سے بھی ایک امپورٹنٹ بہت چیز کہ بندوں کا ڈر نہیں رکھنا دل میں، اپنے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے صرف. جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو لوگوں کے خوف خود ہی نکل جائیں گے. لیکن ہمارے دل میں اللہ سے زیادہ خوف بندوں کا ہوتا ہے. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی ایگری کرے نہ کرے، لیکن آپ سب اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہم بہت سے کام اللہ تعالیٰ کے کام پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں نے اس لیے شادی میں سیپریٹ نہیں کرنا کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ آ کے باتیں کریں گے. سادہ شادی کروں گی تو لوگ کہیں گے شاید اس کے اوپر پیسہ نہیں ہے. اگر میں اب حجاب کرنا شروع کر دوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے. آپ کو اس وقت یا ہم سب کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرا اللہ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس آیت میں کیا دیا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو. اور آگے مزید بھی آگے آئے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور ہم الٹا کرتے ہیں. تو اب سے کوشش کریں کہ اللہ کو سب سے اوپر اپنی ٹاپ پرائورٹی بنائیں. اور یہ آپ اس بات کو آج لکھ کے رکھ لیں کہ جب آپ اللہ کو ٹاپ پرائورٹی بناتے ہیں، آپ اللہ کو سب سے اوپر کرتے ہیں، اس کا ایک کا ڈر اپنے اندر کر لیں، آپ ہر فکر سے آزاد ہو جائیں گے، آپ ہر ڈر سے آزاد ہو جائیں گے. آپ کے دل سے جب لوگوں کا خوف نکل جائے گا نا، ایک بندے کا خوف رکھنا زیادہ آسان ہے بجائے یہ کہ پوری کمیونٹی کا خوف آپ نے پالا ہوا اپنے اندر. تو اگلی آیت نمبر 41. اب اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے. کس چیز کی؟ اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آرڈر کر رہے ہیں کہ اس کتاب کی تصدیق جو کرنے والی، اس پر ایمان لے کر آؤ. اور یہ جو یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بک ملی تھی کہ یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ہاتھ میں ہے. ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ جو بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کیا چیز تھی؟ تورات. کہ یہ تمہاری تورات تمہاری ہی بک کی تصدیق کر رہی ہے، تو پھر اس پر کو کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ جب اگر اس کتاب پہ بلیو کرتے ہو تو پھر تمہیں اس کتاب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟
تو یہ قرآن جو ہے یہ پچھلی تمام کتابیں جو ہے سب کی تصدیق کرتا ہے، اور یہی ہمارا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کنٹرول ہے۔ قرآن از اوور کنٹرول۔ آپ لوگوں نے کووڈ ٹیسٹ کیے ہوں گے تو آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ کووڈ ٹیسٹ میں ایک کنٹرول لائن ہوتی ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ میچ کرے گی تو وہ کووڈ پازیٹیو ہے، اگر وہ لائن کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو وہ نہیں ہے۔ تو یہ باقی کتابیں جب ہم ان کو ہمارا کنٹرول جو قرآن ہے، تو اب ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ہر کتاب پہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ وہ آرٹیکل فیتھ جو ہمارے 6 آرٹیکل فیتھ ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ساری کتابوں پر ایمان لانا لازمی ہے، لیکن ہم کتابوں پر ایمان ضرور لاتے ہیں لیکن کتاب کی ہر چیز پر ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ ہم ہر اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو ایز اٹ از ہے، لیکن جو پورشن چینج ہو چکے ہیں اندر سے، کیونکہ وہ کرپشن ہو گئی ان بکس میں، وہ اس میں چینجز آ چکے ہیں، اور وہ چینجز آئے ہیں تو اس چینج کو اب دیکھنے کے لیے کہ کیا چیز کریکٹ ہے کیا نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ اب قرآن میں اگر ایک چیز جو ہمیں بتائی جا رہی ہے اور وہی چیز آپ کو تورات میں یا آپ کو بائبل میں بتائی جا رہی ہے کہ جیسے نعوذ باللہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہے، اب جب ہم نے تو سورہ فاتحہ پڑھ لی، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تو کوئی فیملی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہی نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، تو کنٹرڈکشن ہو گئی نا اس میں۔ یہ ہے کنٹرول کہ اب آپ اس پہ کہتے ہیں کہ ہاں اس بات پہ میں بلیو نہیں کرتی، اس کتاب میں جو یہ بات کی گئی اس پہ میں بلیو نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اس میں کافی چیزیں ایسی جو ڈائریکٹ ابھی بھی وہی ہیں، اور کیا بدل چکا ہے ہمیں نہیں پتا، تو اسی لیے پھر ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کتاب پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری تاکہ ہمیں پھر پتہ ہو کہ ہمیں کوئی نان مسلم بھی آ کر تو ہمیں ڈاؤٹ نہ ڈال سکے ہمارے دل کے اندر۔ یہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے، تو پھر ہمارے لیے تو نہیں ہے یہ آیت، یہ تو پھر ان کو کہا جا رہا تھا، ہم تو اقرار کرتے ہی ہیں پھر بھی، اور وہ لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن یہاں پر بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ہمارے سے بھی خطاب ہے، یہ سارے انسانوں سے خطاب ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس کتاب تو ہے، لیکن اگر ہم اس کتاب کو نہ پڑھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہم نے بھی تو اس کتاب کو اس پہ مان نہیں لے کر آئے نا۔ تو اگر ہم اس کتاب کو صرف ایک ناظرے کی صورت میں پڑھتے تھے، جب تک ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، تو ہاں ہم پہ تو حق ادا نہیں کر رہے تھے اس کتاب کا۔ آپ صرف پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ کیا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کا آپ کو نہیں پتہ، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ترجمہ تفسیر آپ پڑھیں لیکن اگر آپ عمل ہی نہیں کر رہے اس چیز پہ، عمل ہی نہیں کریں گی تو بھی پھر بات وہی ہوگی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو، کہ چاہے یہ بنی اسرائیل ہی نہیں، ہمیں بھی اس چیز کا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کتاب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ وہ جو لوگ یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، وہ بھی یہ ساری چیزیں مانتے تھے جو ہم نے 6 آرٹیکلز آف فیتھ کی بات کی ہے نا، وہ بھی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، وہ بھی پیغمبروں پر ایمان لاتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن انہیں مسئلہ اس آخری کتاب کے ساتھ تھا۔ پچھلی پرانی کتابوں کو مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور قرآن کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو ان پر اتری وہ اس کو بھی ریجیکٹ کرتے تھے، کیونکہ ان کو سب سے بڑا یہی تھا کہ یہ تو آ گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے، تو ہمیں ملنا تھا کہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے آپ کہہ لیں کرسی چھن گئی ان کی بیسکلی، اور یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس سے نبوت چھن کر وہ دوسری طرف ان کی لینیج چلی گئی، کیونکہ وہ ان کی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بتائی ہوئی تھی آخری نبی کی، اتنی کلیئر کٹ تھیں کہ ان کو ایک ایک چیز پتہ تھی کہ اگر وہ کسی بھی پیغمبر کو دیکھ لیتے کہ آخری نبی جو ہیں ان کو نشانیوں سے وہ پہچان جانا تھا انہوں نے کہ یہ کون ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی انکار کیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا جب انہوں نے یہ انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کتاب کا، تو اس کی وجہ سے ان کا جو ایمان تھا ناقص ہو گیا، کیونکہ ایک بھی جو آرٹیکل آف فیتھ میں سے آپ چیز کا انکار کر دیں تو وہ بندہ مسلمان، آپ اس میں ایمان نہیں رہتا، تو وہ باقی سب چیزوں کو تو کرتے تھے لیکن انہوں نے اس چیز کا نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ایمان جو تھا ان کا کمپلیٹ نہیں تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ایک ساتھ یہاں پہ یہ بھی بات بولی کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، کہ تم مانو تم تو عالم لوگ ہو، پڑھے لکھے ہو، تمہیں علم دیا ہے میں نے۔ باقی لوگ تو امی ہیں، جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس تو نالج نہیں تھا اس طرح سے، کہ وہ امی ہیں اور تم لوگ علم والے ہو، اور علم ہونے کے باوجود یا اس کی وجہ سے بھی تم انکار نہ کرو کہ علم ہے لیکن پھر بھی آپ انکار کر رہے ہیں۔ اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی مسجد کا یا کسی ایریا کا کوئی وہاں پر اسکالر ہوتا ہے، ہم ایک عام بندہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوتا جتنا ایک اسکالر بندہ آپ کو یہ بات بول دے کہ ہاں آپ فلاں جگہ سے گوشت کھا سکتے ہیں، جیسے کہ فاسٹ فوڈ پلیسز ہیں، تو آپ سے اگر وہ بندہ کہہ دے کہ وہاں سے آپ کھا سکتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کی بات پہ بلیو کر لیں گے۔ تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا کہ ان کے پیچھے جو پچھلے لوگ بھی آنے والے ہوں گے وہ سب بھی انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ فالو کریں گے نا ان کو کہ یہ ہمارے جو ہیں ریبائز ہیں، ہمارے بڑے اسکالر ہیں، اگر یہ نہیں مان رہے تو ڈیفینیٹلی کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے، کہ یہ اگر انکار کر رہے ہیں تو اتنی کوئی بات ہوگی، تو وہ سب بھی انکار کر دیں گے۔ اور اب کیا ہوگا کہ آپ کے انکار کی وجہ سے وہ پچھلے پورے لوگوں نے انکار کر دیا تو سب کا گناہ بھی اس کے سر پہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کو وارنڈ بھی کر رہے ہیں کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، کیونکہ ایسے ہی جیسے کہہ لیں بارش کا قطرہ ہوتا ہے نا پہلا، پھر اس کے پیچھے پیچھے گرتے جاتے ہیں باقی قطرے بھی۔ تو اگر آپ نے ایک اچھی ٹرینڈ سیٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا ایک ایک بندے کا جو فالو کرے گا۔ سیم وے اگر ایک آپ نے بیڈ ٹرینڈ سیٹ کر دیا تو اب ہر بندہ جو آپ کو فالو کر رہا ہے آپ کے سر پہ گناہ ہے۔ تو یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے انکار کی وجہ سے اگر پیچھے آنے والے بھی سب آپ کو دیکھ کے انکار کریں گے تو ان سب کا بھی گناہ کا حصہ آپ کے سر پہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھ پہ یہودیوں کے 10 بڑے عالم ایمان لے آئیں، 10 only 10، اگر 10 بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہر یہودی مجھ پہ ایمان لے آئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب کہ اگر 10 بھی صرف لے آئیں تو یعنی کہ سارے یہودی ان کو فالو کریں گے، تو اسی طرح اگر وہ نہیں لاتے تو اس کا مطلب کہ وہ سب اتنے سارے یہودی ہیں ان میں سے بھی کوئی بھی نہیں لے کے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک آگے کیا بات بتا رہے ہیں کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو، تھوڑی سی قیمت کے لیے میری آیات کو مت بیچو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، اپنے مال کے لیے آخرت مت بیچو۔ ہم لوگ اپنے دنیا کو اتنی پرائرٹی دیتے ہیں، دنیا کا فائدہ، ہر وقت ہمیں یہ اپنے پروفٹ لاس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کون سا کام ایسا کروں جس میں مجھے فائدہ زیادہ ہوگا، کیا چیز ایسی کروں جہاں میں بچت زیادہ کر لوں، کیا کروں۔ ہماری پوری جو پوائنٹ آف فوکس ہے وہ دنیا ہی ہوتی، دنیا دنیا دنیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ تو دنیا کے فائدے کی خاطر میری آیات کو نہ بیچو۔ یہ جو سمنن کلیلن ہے نا یہاں پر، اس میں تمام نعمتیں آ جاتی کہ دنیا کی اگر آپ ساری نعمتوں کو بھی اکٹھا کر لیں، بڑی سے لے کر چھوٹی تک سب، سٹل یہ جو ہے یہ بہت ہی کم ہے، یعنی کہ اس اجر سے بہت کم ہے جو آپ کو دنیا میں، دنیا کی بجائے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کتنی ہی زیادہ کسی کو نہ مل جائیں حالانکہ، تو اس کے باوجود بھی یہ سمنن قلیلن ہی ہوگی، تھوڑی ہی ہوں گی، ان کی ویلیو بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے۔ ایک وہ جو اہل کتاب ہو، وہ اپنے پیغمبر پہ ایمان لے کر آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا۔ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جیسے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی تو اس وقت تک تو پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے دوسرے ہی تھے، جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ سارے جو تھے وہ عیسائی تھے اس ٹائم پہ، کہ وہ اس وقت کے مسلمان تھے تب کے، اور وہ اپنے پیغمبر کو مانتے تھے، اس میں ایمان لاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یا کہہ لیں کہ ایک پیغمبر کے بعد جب دوسرے پیغمبر آ جاتے تھے اور ان کو نبوت مل جاتی تھی، تو پھر آپ کو جو لیٹسٹ پیغمبر ہوتے تھے ان پر ایمان لانا لازمی ہوتا تھا۔ تو اب اگر جیسے اس زمانے میں اگر کوئی یہودی تھے یا نصارہ تھے، وہ اپنے اپنے پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا لازم تھا کہ وہ نئے پیغمبر جو اب آئے ہیں، آخری پیغمبر، ان پہ ایمان لے کر آنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ پہلے اپنے پیغمبر کو مانتا تھا، پھر جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پتہ چلا کہ ان کو نبوت ملی اور یہ آخری نبی ہے، پھر وہ جب اس پر ایمان لے کر آتے تو ان کے لیے ڈبل ریپورٹ ہے۔ دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی، اس کے لیے بھی ڈبل ریوارڈ ہے، یعنی کہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے مالکوں کا بھی کرتا ہے۔ پھر نمبر 3 اس میں وہ شخص ہے جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو اور اس کو ادب سکھائے، پھر اس کو آزاد کرے اور پھر اس سے نکاح کر لے، تو اس کے لیے بھی ڈبل ریوارڈ ہے۔ ایک کام اور کیا کیا کرتے تھے یہ لوگ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو۔ ان کا طریقہ تھا، جیسے میں نے بتایا نا آپ لوگوں کو، کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ بک تو لوگوں کے پاس ہوتی نہیں تھی، ان کے پاس بک اپنے انہوں نے روم میں رکھی ہوتی تھی، پھر لوگ آتے تھے فتوے کے لیے تو یہ اپنی بک میں سے جا کے کھول کے چیک کرتے تھے اور بتا دیتے تھے۔ تو طریقہ ان کا کیا تھا کہ ان کے پاس جو لوگ آتے تھے نا، یہ لوگوں کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، یعنی کہ اگر تو کوئی غریب بندہ آ جاتا تھا تو پھر یہ جا کر وہ پورے سخت حکم ہر چیز ایز اٹ از بتا دیتے تھے۔ لیکن اگر ان کے پاس کوئی ایلیٹ کلاس کا بندہ آ جاتا تھا، یا جیسے اس میں ایک عورت کا بھی واقعہ ہے کہ وہ آئی تھی اور اس کو رجم کی سزا ہونی تھی، تو انہوں نے چھپا دی تھی سزا، رجم کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ تو مطلب ان کو یہ تھا کہ کوئی بھی ایلیٹ یا کوئی عزت بڑے اثر رسوخ والا بندہ آتا تھا تو اس کو وہ بات گول مول کر جاتے تھے، وہ اپنی کتاب میں سے وہ پورشن ہی ایک طرح سے نا، کیونکہ کوئی کنفرم تو نہیں کرتا تھا کہ، لیکن وہ پورشن اتنا سا بتاتے ہی نہیں تھے، باہر آ کر اپنے مرضی سے اس کو مینیپولیٹ کر کے بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر بتایا کہ تھوڑی سی قیمت کے لیے مت بیچو میری آیات کو۔ اچھا، اور پھر یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی کے فتوے دیتے تھے۔ آیت نمبر 79 میں اس کا ذکر ہے، قرآن سورہ بقرہ کی ہی، وہ پھر جب انشاءاللہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں۔ یہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے تھے۔ پھر جیسے دیکھیں کہ بدعات، بہت ساری چیزیں ایڈ کر دینا اندر جو نہیں تھیں، ہمیں نہیں بتائی گئی تھی، لیکن جو ہمارے لیے امپورٹنٹ عمل کی بات ہے کہ there is no compromise on دین، دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہم اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں اب مسلمان تو ہوں لیکن آج کل کے حالات صحیح نہیں ہیں تو پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ چلے میں اسکارف اتار دیتی ہوں، میں ایسا کرتی ہوں کہ ہم اپنا نام جو ہے بدل لیتے ہیں، کیونکہ میرا نام ٹپیکل اسلامک نیم ہے تو میں اس کو بدل کے نک نیم رکھ لیتی، یا آپ اس کو کچھ تھوڑا سا چینج کر کے کوئی ایسا نام رکھ لیں کہ جو مسلمز کا نام ہو، جیسے کرسچنز کا، یا دوسرا کوئی نام کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ آپ مسلم ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ نعمتوں میں اسلام، دین اسلام بہت بڑی آنر کی بات ہے۔ تو اگر آپ نے اپنا آپ چھپانے ہی شروع کر دیا ہے کہ آپ کو اس میں شرم آتی ہے اپنا آپ بتاتے ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا فرحبون، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈر کر نافرمانی نہ کرو۔ پھر اس آیت میں اگر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 41، نہیں وہ میں آپ کو نا ریفرنس میں دونوں بتاؤں گی یہاں پہ۔ اس آیت میں ہے ایایا فتقون، اس سے اوپر والی آیت میں آپ دیکھیں 40 کا اینڈنگ، و ایایا فرحبون، ایک ہی چیز ہے لیکن صرف اینڈ کا ورڈ فرق ہے۔ تو ایایا فرحبون کہ مجھ سے ڈر کر نافرمانی مت کرو۔ پھر اگلا جو ہے فتقون کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، کسی حکم کی مخالفت نہ کرو۔ تقوی سے ہے فتقون، تقوی یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کے خوف سے، کہ اللہ کا ڈر ہو آپ کے دل میں جس سے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ سکیں۔ اس آیت سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں اب
پچھلا تو ہم نے دیکھا کافی سارے عمل تھے اس میں. اس آیت میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے. پھر ہمیں بات پتہ چلی کہ قرآن جو ہے یہ باقی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تھرڈ ہمیں چیز کیا اس میں پتہ چل رہی کہ دنیا کا جو ہے سمنن قلیلن ہے، بہت کم ہے یہ چیز جو فائدہ ہے دنیا کا، قیمت بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو ایک مچھر کے یا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کہ اتنی بھی ویلیو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نہیں دیتے، کہ یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز نہیں کہ آپ اس کے پیچھے اپنے پوری آخرت تباہ کر دیں. پھر اللہ کے کلام کو دنیا کے پیسوں کے لیے نہیں بدلنا چاہیے کہ تھوڑا سا فائدہ دنیا کا دیکھنے کے لیے آپ اپنی اللہ کی آیات کو بدل دیں، ٹویسٹ کر دیں معنی ان کے. تو دنیا کا فائدہ آپ کا کتنی دیر آپ کے ساتھ رہے گا؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم سب کو تو اپنی کوئی گارنٹی نہیں، ہم نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے. تو اگر ایک انسان کی زندگی آنے والے جس 2 دن ہی ہے تو آپ سوچیں کہ اس کا فائدہ صرف وہ 2 دن تک ہی، اور پھر آگے جو ایٹرنل لائف ہے اس میں کیا ہوگا؟ تو تھوڑے سے فائدے کی خاطر اس کلام کو بدلنا نہیں چاہیے، اللہ کے کلام کو. پھر علم حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ کا دنیا کا بینیفٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں کہ میں چلیں اس لیے قرآن کا حاصل کروں تاکہ میرے آس پاس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان میں میری ذرا عزت بن جائے، وہ مجھے اسکالر سمجھنا شروع کر دیں. اگر اس ریزن سے آپ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے چیز. تو یہ سارے لیسن ہمیں جو تھے اس آیت سے ملتے ہیں. آیت نمبر 42 ہماری جو ہے اس میں اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز سے منع کر رہے ہیں. پہلے کس چیز سے منع کیا کہ مت بیچو میری آیات کو، اور اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ تم چھپاؤ حق کو، اور تم جانتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، کہ تم سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ انسان لا علم ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، چلو انجانے میں اس نے ایسی کر دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم جانتے ہو، اس کے باوجود بھی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہیں تم حق کو چھپاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے یہود کی مذہبی بڑائی ختم ہو رہی تھی. ان کی جو ایک ریسپیکٹ تھی، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم اس پیغمبر پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہماری سرداری تو ختم ہو گئی، کہ لوگ جو پھر ہمارے پیچھے آتے تھے ایک ایک مشورہ لینے، ایک ایک بات پوچھنے فتوے کے لیے، پھر تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، کیونکہ اگر ہم بھی ان کو مان لیتے ہیں ہمارا تو پاور ختم ہو گئی. اور یہ بات ان کو جھکنے پہ جو تھی ایک ان کے کہہ لیں کہ ہرڈل تھی ان کے لیے درمیان میں، کہ وہ نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے تھے اس چیز کو. اب جب وہ ان کو پتہ بھی تھا کہ سچے نبی ہیں، اب وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ اپنے دنیا کے فائدے کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خود تو نہیں کر رہے لیکن ہم کسی اور کو بھی نہیں کرنے دیں گے. اب کوئی بھی بندہ، کیونکہ ان کو جو کم از کم ان کے یہود جو اپنے ان کے لوگ تھے وہ تو ان علماء کو مانتے تھے، ان نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں سنی کہ ایک پیغمبر ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ تو وہ اپنے بڑے بڑے اسکالرس کے پاس جاتے تھے، پھر ان سے جا کے کنفرم کرنے کی کوشش کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں، یہ جو وہ ایک قائم ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ ہوں، آپ کیا کہتے ہیں. ہم بھی کبھی پوچھتے ہیں نا ابھی کہ یہ بات ہے، کسی اسکالر سے جا کے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اللہ نے یہ قرآن میں سود کا تو ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، آپ ہمیں بتائیں نا. تو اسی طرح سے وہ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے جا کے کہ آپ ہمیں بتائیں. ان کو یہ موقع ملتا تھا کہ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا تو یہ ان کے بارے میں غلط غلط باتیں کہہ دیتے تھے کہ دے ہیں تو صحیح پیغمبر لیکن وہ ہمارے لیے نہیں، وہ تو عربوں کے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے پیغمبر نہیں آئے. تو یعنی کہ جب اس میں ہم نے دیکھا نا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تو حق بھی بتاتے ہیں تھوڑا لیکن ساتھ باطل دونوں کو مکس میچ کر دیتے ہیں. تو حق والا جو پورشن وہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ پیغمبر ہے لیکن ہمارے نہیں ہیں. تو ہمارے نہیں تو پھر کس کے ہیں؟ کہتے ہیں عرب لوگوں کے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں. تو انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملا دی، غلط چیز کے ساتھ میں. تو وہ لوگوں کو بدظن کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ کوئی بھی ان کے پاس جا کر تو اسلام ایکسیپٹ نہ کر لے.
اور وہ بلکہ شکوک و شبہات ڈالتے تھے لوگوں کے دل میں تاکہ ان کے بارے میں بدظن ہو اور پھر یہ دور چلے جائیں اس چیز سے کہ دین اسلام کی طرف نہ جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتے تھے لوگوں کے دلوں میں، کبھی کبھی ان پہ کوئی الزام لگا دیتے تاکہ یہ دین سیکھ نہ سکیں لوگ۔ جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا نا، تلبسو ولا تلبسو، تلبسو الحق بالباطل، تو تلبسو جو ورڈ ہے نا یہ لبس سے ہے۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہے بیسیکلی۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے اوڑھنا، کور کرنا، لباس جیسے ہوتا ہے۔ سیکنڈ معنی اس کا جو ہے مکس اپ کرنا، مکس میچ کر دینا چیزوں کو، غلط اچھی، غلط خراب، سب چیزیں صحیح غلط کو مکس کر دینا سارا۔ تو یہ دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں، ایک اوڑھنا اور ایک غلط ملت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم حق کو چھپا جاتے ہو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہو۔ کیسے چھپاتے ہو؟ کہ جب ان کی کتاب جو تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں واضح طور پہ تھیں، اور ہم اس کو آگے دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے نبی کی پہچانتے تھے نشانیوں کو کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ باپ سے زیادہ بیٹے کو کون پہچان سکتا ہے؟ کہ آپ کو اپنے بچے کی پتہ ہوتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ایک ایک نشانی، ایک ایک چیز آپ کو پتہ ہوتی ہے۔ جس طرح باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح یہودی جو ان کے ریبیز تھے وہ آخری نبی کو پہچانتے تھے ان کی نشانیوں سے۔ ایک دفعہ اسی طرح کوئی واقعہ بھی ہے اس میں، چلیں خیر لمبا ہو جائے گا، پھر بعد میں کسی وقت آپ کو کریں گے۔ تو نشانیاں ساری ان کو پیغمبر کی پتہ تھی، آنکھیں بند کر کے ان کو پتہ تھا، اور یہ ساری نشانیاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی تھی، لیکن ہم نے دیکھ لی ریزن کیا تھی کہ کیوں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ انہوں نے کیا کیا تھا، آیات کو جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ یہ چیزیں چھپا جاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی ایلیٹ کلاس کے لوگ آتے تھے تو ان کا فتویٰ ڈیفرنٹ ہوتا تھا، غریب بندہ آتا تھا تو فتویٰ ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ یہ اب کہہ لیں کہ وہ اسامی دیکھ لیتے تھے کہ کس قسم کی موٹی اسامی آئی ہے تو پھر اس کو فیور میں اس کے فیصلہ دے دیتے تھے، بات کو ٹویسٹ کر دیتے تھے۔ جو ان کی جو بک کے اندر چیزیں لکھی ہوئی تھیں ان کو اس طرح سے گھما پھرا کے بتاتے تھے کہ بات ان کی فیور میں چلی جائے۔ اور یہ ریزن کیا تھی اس طرح سے کرنے کی؟ کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ دوسرے کو خوش کر کے بھیجیں گے نا تو جو وہ بندہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے پاس آئے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ اس طرح سے ایسی سخت اس کے اوپر پنشمنٹ لگا دی تو آپ نے اس کو ایک طرح سے غصہ ناراض کر کے بھیجا تو آپ کے پاس تو آئے گا ہی نہیں دوبارہ۔ تو ان کو یہ تھی کہ ہماری تو دکان چمک رہی تھی، ہماری ساری ایک چل رہا تھا کام ہمارا، تو یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ جس طرح کا اسامی ان کے پاس آتی تھی اس کے مطابق وہ آیات کو ٹویسٹ کر کے بتا دیتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کیا جانتے ہو؟ اللہ کے رسول ہیں یہ، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ وہ اتنے کلیئرلی ان کے سائنس کو جانتے تھے، تو کہتے ہیں کہ تم جانتے بھی ہو اس بات کو کہ یہ سچے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف جو تھی وہ یہودی تھی، وہ اپنا بتاتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی، کہتے ہیں میں کمرے میں دوسرے میں تھی تو میں نے دوسرے کمرے میں اپنے چچا اور اپنے ابو کو بات کرتے دیکھا، وہ دونوں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ جو آیا ہوا ہے نیا جو پیغمبر آیا ہے تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ساری نشانیاں جو ہماری کتاب میں ہیں وہ سب اس میں ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تم کیا کہتے ہو کہ یہ صحیح پیغمبر؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آگے کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ورنہ پھر ہمارا کیا بنے گا نا۔ تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف جو ان کی بیٹی تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بچپن سے سنی ہوئی تھی، تو آئی نیو اٹ کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن وہ دونوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تم جانتے ہو اس چیز کو، تو جو بندہ حق کو جان کے بھی اس کا انکار کرے تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حق کو چھپانا نہیں چاہیے، حق بات کہتے ہوئے
کسی قسم کی کسی بندے کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے. آپ کو حق میں یعنی کہ سچی گواہی بھی دینی پڑے، حق بات آپ کو کرنی پڑے، آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے دوسرے لوگ اٹھ کے لان تان کریں گے، دوسرے لوگ مجھ سے سب ناراض ہو جائیں گے، یا کوئی بھی میرے اوپر کوئی بیڈ بیہیویئر کریں گے لوگ، کسی بھی قسم کا. آپ نے اس خوف سے نہیں کرنا، جو حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات اس راستے میں کیوں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپا جائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام دی جائے گی. اب آپ کو اگر علم آ گیا، فرض کریں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ حجاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بولا ہے، لیکن آپ خود ڈاواڈول ہیں حجاب میں نا، اب آپ کرتی ہیں نہیں بھی کرتی، اور آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے تو اب آپ کو یہ بات ایک دم سے آ گئی کہ میں نے پڑھی تھی یہ چیز، اب میں ان کو یہ بتاؤں گی، تو پہلی چیز اس کے دماغ میں یہی آئے گی کہ تم مجھے یہ بتا رہی ہو، اس کا مطلب قرآن میں یہ لکھی ہے، تو تم تو پڑھ کے بھی آ گئی، تو تم پہ تو اثر نہیں ہوا، پھر تم کیوں نہیں کرتی؟ پھر آپ اس خوف سے اس بات کو گول مول کر جاتے ہیں کہ زیادہ کلیئرلی نہ بتائیں، ہاں ہے پتہ نہیں لیکن اتنا کلیئر نہیں ہے کہ ہر کوئی کرے نہ کرے، اپنی مرضی ہے یہ وہ. آپ نے ٹویسٹ کر دیا کیونکہ آپ کو ڈر آ گیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ الٹا میرے پہ یہ اٹیک کر دے کہ بھئی تم جو ہو خود تو تم کرتی ہی نہیں، پھر تم تو پڑھ چکی ہو قرآن میں. تو یہ کہ آپ کو علم جب ہے اور کسی بندے نے آپ کو پوچھا ہے، چاہے وہ آپ کو جو مرضی کہے، اف یو نو اٹ ایگزیکٹلی، جیسے ہمیں سود کا پتہ ہے، سود کا کلیئرلی ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. اب بے شک آپ سود کا خود کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی ہے انسٹالمنٹ، آپ گھروں کی پیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کو ہمیشہ صحیح بات بتائیں، چاہے آپ کا مذاق اڑائے، چاہے آپ کو کچھ بھی کہے کہ پھر تم تو خود سود لیتی ہو، کہ ہاں میں انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، لیکن دوسرے کو کلیئر بات بتانی ہے، چھپانا نہیں. کیونکہ اگر چھپا دی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا اسکیری یہ اس کا پورشن ہے کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام دے دی جائے گی. تو یہاں تک ہمارا جو ہے آج کا لیسن اس کا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ باقی ہم جو ہے نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.